نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل داء دواء ودواء الذنوب الاستغفار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے، وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اسی سے مماثلت اختیار کرتے ہوئے میں نے حدیث کریمہ پیش کی ہے، جس میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ الاستغفار، ہر بیماری کے لیے دوا ہے اور گناہوں کی دوا استغفار ہے۔ اس آیت کریمہ اور اس حدیث کریمہ کی روشنی میں آج کل جو ایک ماحول برپا ہے، جو صورتحال درپیش ہے، تمام احباب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کا خوف پوری دنیا کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ اب اس آیت کریمہ اور حدیث کریمہ کی روشنی میں ہم کرونا وائرس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ در حقیقت کیا ہے۔ اگر یہ بیماری ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اگر کرونا ایک بیماری ہے تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا ہے، تو یقیناً اس کے لیے دوا ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ بیماری نہیں ہے تو پھر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں تو حضور نے اسی روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ دواء الذنوب الاستغفار، اگر یہ بیماری نہیں ہے تو پھر یہ عذاب ہے، اور عذاب بسبب گناہ ہے۔ اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں کی دوا استغفار ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر بیماری ہے تو پھر تو ہمیں اس کی دوا کے لیے تکودو کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بھی ہمیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس در رحمت سے رجوع کرنا پڑے گا۔ آج جن قوتوں نے اس وبا کو پروان چڑھایا اور جنہوں نے اس کو پروموٹ کیا، اور اس خوف کی آڑ میں وہ اپنے مذموم مقاصد کو پروان چڑھا رہے ہیں اور اسلام اور اہل اسلام کے خلاف وہ ایسا ماحول سازگار کر رہے ہیں کہ جس میں وہ محفوظ طریقے سے اپنی سازشوں کو شرمندہ تعبیر کر سکیں، تو یقین فرمائیے کہ مسلمانوں، اگر آج ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور ہم نے اپنی اصل کی طرف رجوع نہ کیا تو یقیناً یہ صہیونی سازشیں ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گی۔ جس طریقے سے ان لوگوں کے ہاں سے ہی یہ خبریں عام ہو رہی ہیں کہ کرونا وائرس کی آڑ میں اس قسم کی سازش، کئی قسم کی سازشوں کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں، اور یہ تمام تر جال اہل اسلام اور عالم اسلام کے خلاف جو ہے وہ بنے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہوش میں آنا چاہیے، ہمیں بیدار ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ ہر پریشانی میں یا ہر موقع پر ہم غیروں کی تقلید کو اپنے لیے تو رائے امتیاز سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ غیر لوگوں کی اتباع کر کے ہم اپنے اوپر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں۔ خدا را ہوش میں آئیے، اس لیے کہ ہمارے پاس کامل رہنمائی موجود ہے، رہنمائی کامل موجود ہے، دستور کامل موجود ہے۔ مسلمانوں، اپنا قبلہ درست کر لیں،
تو ہمیں کسی معاملے میں کسی اور کی احتیاج کی ضرورت نہیں۔ میری یہ خواہش ہے اور میں اپنے حکام سے یہ عرض کروں گا کہ خدا کے واسطے آپ کرونا کے مسئلے پر غیروں کی اندھی تقلید کو چھوڑیے، بلکہ اسلام کی طرف رجوع کیجیے، قرآن سے رہنمائی لیجیے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ ہمیں آئسولیٹ کر کے، ہمیں ایک کونے ہمیں گوشہ نشین کر کے اس کے در پردہ اپنی سازشوں کو پروان چڑھا رہے ہیں، اور ہم ہے کہ بلا چون و چراں ان کی تقلید پہ تقلید کیے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نجات دہندہ ہیں۔ خدا کے لیے یہ حل نہیں ہے اس مسئلے کا۔ اگر کرونا ہمیں درپیش ہے تو یاد رکھیے کہ اس کا حل ہمیں قرآن اور صاحب قرآن کی بارگاہ سے ہی ملے گا۔ میرا یہ ایمان کامل ہے کہ خدا کی قسم اگر آج ہم قرآن کی طرف رجوع کریں اور صاحب قرآن سے نگاہ کرم کی درخواست کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس بیماری اور اس بلا سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اگر یہ بیماری ہے تو محترم ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آئسولیٹ ہو کے بیٹھ جانا چاہیے، اور یہود و ہنود جب تک اس کا علاج نہ دریافت کر لیں اس وقت تک ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ بلکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بیماری یا وبا درپیش ہے تو اس کے لیے حکمت عملی وضع کیجیے، اور میں سمجھتا ہوں حکمت عملی وضع کرنے کے لیے ہمیں کچھ بنیادی اصول جو ہے وہ ہمیں وضع کرنے پڑیں گے۔ اس کے لیے میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بیماری ہے تو سب سے پہلے کیا کیجئے کہ آپ پریکاشن جو ہے وہ اختیار کیجئے، یعنی حفظ ما تقدم، پریکاشن میئرز لیجئے حفظ ما تقدم کے طور پر۔ اگر بیمار وبا الحمدللہ جس طریقے سے دیگر ممالک میں یہ اپنی تباہیاں پھیلا چکا ہے، یقین مانیے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اگر اہل ایمان اپنے ایمان پر استقامت اختیار کریں تو یہ وبا اہل ایمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم اصول وضع کرتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا جو اصول ہے وہ پریکاشن یعنی حفظ ما تقدم۔ میں اس کی مثال آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کہیں جانے کا ارادہ کرتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ 2-4 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کر سکتا ہوں، اتنے میں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے، بادل امڑ کر آ جائیں اور موسلادھار بارش شروع ہو جائے تو یقیناً آپ گھر سے نہیں نکلیں گے۔ یہ آپ کی احتیاط ہوگی، کیونکہ اگر اس موسلادھار بارش میں آپ نکلیں گے تو یقیناً آپ نقصان اٹھائیں گے۔ تو پریکاشن میئرز لینے بہت ضروری ہیں۔ اس کے لیے آپ یہ چاہتے علماء کو بٹھاتے، علماء سے آپ رائے لیتے کہ اس میں ہمیں کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے، ہمیں کیا لائے عمل بنانا چاہیے۔ اس کے لیے جو ہے وہ آپ ان سے رہنمائی لیتے، قرآن آپ کی رہنمائی کرتا، اس کے بعد اس رہنمائی کی روشنی میں پھر آپ جو ہے وہ ان سے رہنمائی لیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے رہنمائی لیتے ہوئے سیکنڈ فیز میں آپ یہ کرتے کہ سیفٹی میئرز لیتے۔ اور سیفٹی میئرز کے لیے خدا کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مغرب ہمیں جن سینیٹائزرز کی طرف کہ وہ اب اس وبا اور اس مصیبت کی آڑ میں بھی وہ اپنے بزنس کو چمکانے کے در پہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو طبیب اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو عظیم تر سینیٹائزر ہمیں عطا کیا ہے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بہترین سینیٹائزر ہمیں عطا فرمایا ہے، مسلمانوں دیکھیے کہ آج کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ بیماری یا تو آنکھوں کے ذریعے افیکٹ کرتی ہے، یا ناک کے ذریعے، یا منہ کے ذریعے، یا ہاتھوں کے ذریعے، ایک سے دوسرے کو کنورٹ ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر تمام جوارح کو دیکھا جائے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1450 سال قبل ہمیں جو طریقہ عطا فرمایا طہارت کے لیے وہ وضو ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ پاکیزگی حاصل کرتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو میں جب مسلمان کوئی عضو دھوتا ہے تو اس عضو کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب ایک گناہ گار آدمی وضو کرتا ہے، جس عضو کو وہ دھوتا ہے تو اس عضو کے گناہ یعنی باطنی میل دھل جاتا ہے، تو ظاہری میل کی کیا مجال ہے، یا کسی وائرس کی کیا مجال ہے کہ وہ اس کے سامنے ریزسٹنس یا مزاحمت کر سکے۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ یہ تمام جوارح وضو کے اندر ان کا دھونا لازم اور شامل ہے، تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی اس وبا سے 1450 سال پہلے اس کی احتیاطی تدبیر ہمیں عطا فرما دی۔ سیفٹی میئرز کے اندر سب سے میجر مطلب ایک احتیاط ہے اور جو تدبیر ہے وہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور ویسے بھی دیکھیے، کیا یہ عقل کا تقاضا ہے کہ جو وائرس ایک صابن کی مار ہو، ہم اشرف المخلوقات ہو کر اس سے اتنا ڈر جائیں کہ ہم کونے کھدڑے میں دبک کر بیٹھ جائیں اور اس سے ڈر کر جو ہے ایک دوسرے سے کنی کترانے لگیں؟ کیا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے؟ اور پھر اس کے بعد سیلف ڈیفینس، یعنی اپنا تحفظ اپنا تحفظ یعنی سیلف پروٹیکشن۔ جب آپ اپنا سیلف ڈیفینس کریں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے، تو دیکھیے پانی اس وائرس کے اثرات کو، اس کے جو ہے مضرات کو زائل کرتا ہے۔ اگر ہم، جیسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، وہ اس میں 5 وقت نہائے، تو کیا اس کے وجود پر کوئی میل رہ سکتی ہے؟ ہرگز۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ تو فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص پابندی سے 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے گناہ اسی طرح دھل جاتے ہیں جیسے کوئی شخص 5 وقتہ اپنے گھر کے سامنے نہر میں نہاتا ہے اور اپنے وجود کو پاک صاف کر لیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس حدیث کے اندر جہاں یہ ترغیب ہے کہ 5 وقتہ نماز انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، تو وہیں 1450 سال قبل نگاہ نبوت یہ ملاحظہ فرما رہی تھی کہ میری امت کے لوگ ایک بلا، ایک وبا میں گرفتار ہوں گے۔ لہٰذا یہ نقطہ آج ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ دن میں کم از کم 5 مرتبہ غسل کرنا چاہیے، اور اگر ایسا ہم کریں گے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت سمجھ کر، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کرونا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس کے بعد چوتھا نقطہ جو ہے وہ ہے سیف گارڈ۔ اس کو بھی ہم پروٹیکشن کے زمرے میں لیتے ہیں۔ یعنی پہلے ہمارا تھا پروٹیکٹ یور سیلف، یعنی اپنے آپ کو بچائیے، اور اب جو میں نقطہ عرض کر رہا ہوں پروٹیکٹ دی ادرس، یعنی دوسروں کو بھی محفوظ رکھیے، دوسروں کو بھی بچائیے، دوسروں کا تحفظ کیجیے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بازار اور میلے اور ٹھیلوں میں شرکت کرنے کی کتنی مذمت فرمائی ہے۔ اب ہم نے جتنی احادیث کریمہ کا مطالعہ کیا، جو بازار کی سیر یا بلا ضرورت جو ہے مجمع لگانے یا بلا ضرورت جو ہے وہ جمگٹا کر کے دنیاوی خوشگپیاں یا دنیاوی تفریح کا سامان حاصل کرنے کی جو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مذمت فرمائی ہے، تو ہم تو اسے اس تناظر میں آج تک دیکھتے آئے ہیں کہ جیسے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو صبح سویرے اٹھ کر مسجد کا رخ کرے، اور سب سے بدترین شخص وہ ہے جو صبح سویرے اٹھ کر بازار کا رخ کرے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک ذریعہ اصول ہے کہ بلا حوائج ضروریہ بازار اور میلوں ٹھیلوں میں تفریح کا سامان حاصل کرنے کے لیے یہ بلا شبہ ایک مذموم کام ہے جس کی سرکار نے مذمت فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا جو ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کا ایک کانسیپٹ دیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقیناً یہ ہمارے لیے نگاہ نبوت اس وقت ملاحظہ فرما رہی تھی کہ میری امت پر یہ ابتلا آنی ہے، تو حضور نے ہمیں جو ہے اس کا ایک ذریعہ اصول بھی عطا فرما دیا کہ ہمیں اپنی ذات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ دوسروں کے تحفظ کا بھی خیال کرنا ہے۔ اب اگر یہ بیماری ہے تو یہ تو ہوئے اس کے لیے رہنما اصول، جو اگر ہم ان پر کاربند رہتے ہوئے، اور اگر ہماری حکومت اور ہمارے حکام بالا بجائے کہ مسجدوں پر اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرنے کے لیے
بجائے کہ اپنی تمام فورسز کو اللہ کے گھروں پر دھاوے بولنے کے لیے اور اللہ کے گھروں سے نمازیوں کو محروم رکھنے کے لیے اور اپنے گھروں اللہ کے گھروں میں دندناتے ہوئے وہاں پر چھاپے مارنے کے لیے ان کے توانائیاں صرف کریں. آپ ایک مسلمان ملک کی رعایا کے جو ہے وہ حکمران ہیں، اور یہ رعایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والے لوگوں پر مشتمل ہے. یاد رکھیے ایسا نہ ہو کہ پھر پانی آپ کے سروں سے گزر جائے. آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے یہ بغاوت مہنگی بھی پڑ سکتی ہے. میں آپ سے دستبستہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را ذرا غور کیجئے، ذرا فکر کیجئے. یہ نہ کیجئے کہ آپ اللہ سے براہ راست جنگ مول لیں. علماء آپ کی رہنمائی میں مصروف ہیں، آپ کو بار بار قال اللہ قال الرسول سنا کر آپ کو جو ہے وہ باز رہنے کی اور آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا کے لیے علماء کی صدائے حق پر کان دھریے، اور آپ کو یہ چاہیے کہ ان رہنما اصولوں کو جو ہے وہ بروئے کار لاتے ہوئے ان پر عمل کرتے ہوئے آپ سوشل ڈسٹینسنگ کا ضرور خیال کیجئے اور اس کو بائی فورس آپ امپلیمنٹ کروائیے، مگر صرف مسجدوں میں نہیں، بازاروں میں اور میلے ٹھیلوں میں، یا جس طبقے کے ساتھ آپ کی ہمدردیاں ہوں یا آپ جس طبقے سے ہوں انہیں تو آپ کھلا چھوٹ دے دیں، انہیں مادر پدر آزاد قرار دے دیں، اور اکثریت مسلمانوں کی جو ہے وہ آپ ان کو پابند سلاسل کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہ کریں. آپ کو یہ چاہیے کہ بازاروں کو بند کریں، اور بازاروں کے لیے اگر آپ بند نہیں کرنا چاہتے، اکانومی کو آپ گرو کرنا چاہتے ہیں، صد بسم اللہ کیجئے، مگر یہ یاد رکھیے کہ اللہ سے جنگ لے کے نہ کیجئے. آپ ضرور کیجئے، اکانومی کے لیے آپ میئرز لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور اس ملک کی اکانومی دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، مگر یہ ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے اسلام پر تو کاری ضرب نہ لگائیے. اب آئیے اس طرف کہ اگر یہ بیماری نہیں، یہ آفت ہے. اللہ اکبر. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یقیناً جس طریقے سے مغرب تحقیق کر رہا ہے اور وہ تخمینے اور اندازے قائم کر رہا ہے، ایک تحقیق کے مطابق یہ وائرس 1 ملی میٹر کے گیپ سے، اگر 1 ملی میٹر کا گیپ خلا اسے میسر آ جائے تو وہاں سے یہ 10,000 کی تعداد میں جو ہے وہ منتقل ہو سکتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سیرورت کر سکتا ہے. میں آپ کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ دیکھیے اتنی چھوٹی سی مخلوق اور دنیا میں بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی رکھنے والے دعویگیر اور اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والے، اپنے آپ کو جو ہے وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے لیس سمجھنے والے، آج انہوں نے اس وائرس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. اور اٹلی کا پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے تمام جتن کر لیے، ہم نے اپنے تمام وسائل آزما لیے، ہم نے اپنی تمام کوششیں بروئے کار ہم لے آئے، مگر اب ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، ہم بے بس و لاچار ہیں. اب کوئی آسمانی قوت ہے جو ہماری مدد کو آ سکتی ہے، ورنہ ہم غرق ہیں. یقیناً اگر یہ آفت ہے اور یہ عذاب ہے تو یہ کس سبب سے؟ یہ ہماری اسلام سے روگردانی کے سبب سے اور اعلانیہ گناہوں کے سبب سے اور گناہوں پر دلیر ہونے کے سبب سے. میں استغفار کرتا ہوں اور آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کریمہ میں فرمایا وَدَوَاءُ الْإِسْتِغْفَارِ وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ الْإِسْتِغْفَارِ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کی دوا جو ہے وہ استغفار ہے. تو یقیناً ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کی آنکھیں بھی کھل جانی چاہیے. خدا کے واسطے اس حدیث کریمہ پر غور کیجئے. ہمیں اجتماعی طور پر جو ہے وہ استغفار کرنی چاہیے. اپنی قوم کو یہ ترغیب دیں کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. تو میں آپ کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پیش کرتا ہوں اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. جب وہ باہر نکلا حجرہ خلافت سے تو وہ کچھ رنجیدہ تھا. امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار فرمایا کیا ہوا؟ کہا میں بے مراد لوٹا ہوں، میرا مسئلہ حل نہیں ہوا.
امام پاک نے اسے فرمایا کہ 700 مرتبہ استغفار کرو، روزانہ 700 مرتبہ استغفار کرو۔ چند دنوں بعد پھر امام پاک امام علی مقام کی اس شخص سے ملاقات ہوئی، بڑا خوش تھا۔ اس نے عرض کیا کہ حضور آپ کے وظیفے کی برکت سے اللہ نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ یقیناً اگر وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں تو یہ تو اگر ہم کہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کے سبب سے ہے تو یہ بے جانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حالت زار پر رحم فرمائے اور کثرت استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، یہی ہماری نجات کا راز ہے اور ہمیں نجات اسی ذریعے سے ملے گی۔ میری آپ سے یہ التجا ہے کہ روزانہ 700 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیجئے، استغفار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس آفت ناگہانی سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان میں جو یہ وبا آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیست و نابود فرمائے اور اہل پاکستان کو اور تمام عالم اسلام کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ بعض لوگ روشن خیال یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پورے عالم کے لیے دعا نہیں کرتے اور صرف مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ان روشن خیال، ان خیالی روشنی رکھنے والوں سے ہی میں کہتا ہوں کہ آپ ان کے اتنے ہمدرد نہ بنیے، اس لیے کہ وہ آپ کو برباد کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ ان میں سے جن کے مقدر میں ہدایت ہے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور جو ہدایت کے قابل نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اپنا امر واقع فرمائے، اور اہل اسلام اور عالم اسلام کو ان کے شرور سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی امان میں رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔